جھوٹی نبوت کے دعوے دار مسلمہ کذاب نے اپنے دو قاصدوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں قاصد مسلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت پر ایمان لا چکے تھے۔ اس سلسلے میں شرعی مسئلہ ہے کہ اس عقیدے کا حامل قتل کر دیا جائے گا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاصدوں کو قتل نہیں کیا، کیونکہ قاصد قتل نہیں کیا جاتا، خواہ وہ کسی بھی عقیدے کا حامل کیوں نہ ہو۔ تو ان دو قاصدوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی بہترین واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو سلسلہ ہے سنہرے فیصلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں اور تبع تابعین کی زندگی میں پیش آئے، وہ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ قاصد کا تحفظ اور عہد و پیمان کا لحاظ۔ اس سلسلے میں دو واقعات بیان کیے جائیں گے۔ قاصد کے جان و مال کا تحفظ ان بین الاقوامی قوانین میں سے ہے جن پر عمل درآمد کرنا ہر ملک کے بادشاہ یا حکمران پر واجب ہے۔ اسی طرح دو ملکوں میں جو عہد و پیمان ہو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کی مثالیں نبوی زندگی میں بھی موجود ہیں۔ آئیے اس عہد کے حوالے سے چند نمونے دیکھتے ہیں۔ جھوٹی نبوت کے دعوے دار مسلمہ کذاب نے اپنے دو قاصدوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں قاصد مسلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت پر ایمان لا چکے تھے۔ اس سلسلے میں شرعی مسئلہ ہے کہ اس عقیدے کے حامل قتل کر دیا جائے گا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاصدوں کو قتل نہیں کیا، کیونکہ قاصد قتل نہیں کیا جاتا، خواہ وہ کسی بھی عقیدے کا حامل کیوں نہ ہو۔ نعیم بن مسعود اشجعی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلمہ کذاب نے اپنے دو قاصدوں کو خط دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط سنا تو دونوں قاصدوں سے پوچھا، ما تقولان انتما، مسلمہ کے بارے میں تم دونوں کیا کہتے ہو؟ وہ دونوں کہنے لگے، ہم اس بات کے قائل ہیں جو مسلمہ کہتا ہے اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ نبی ہے۔ ان کی باتیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما واللہ لولا ان الرسل لا تقتلوا لضربت عنقکما، اللہ کی قسم اگر یہ بات آڑے نہ آتی کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں ضرور تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ دوسرا واقعہ جو اسی سلسلے میں پیش آیا وہ یہ ہے، حدیبیہ کے سال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادائیگی عمرہ کے لیے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے تو مشرکوں نے آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ قریش مکہ نے اپنے قاصدوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال عمرہ کیے بغیر مدینہ واپس چلے جانے پر راضی کریں۔ مسلمان قاصد بھی قریش کے پاس گئے تاکہ دونوں طرف سے مفاہمت و مصالحت ہو جائے اور اس طرح جنگ کی آگ جو بھڑکنے کے لیے تیار تھی بجھ جائے۔ قریش نے جن لوگوں کو اپنا قاصد بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا تھا، ان میں ایک ابو رافع بھی تھے۔ جب وہ قریش کا پیغام لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا تو ان کے دل میں ایمان جاگزی ہو گیا اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اب وہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں ہی کے ساتھ رہ جائیں، مکہ مکرمہ واپس نہ جائیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابو رافع کو مکہ واپس ہونے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، صلح حدیبیہ کے سال قریش مکہ نے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ کی شخصیت کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی محبت سما گئی۔ چنانچہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انی واللہ لا ارجع الیہم ابدا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں ان قریش کے پاس ہرگز واپس نہیں جاؤں گا۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا اخیس بالعہد ولا احبس البرود ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع، میں عہد و پیمان نہیں توڑتا اور نہ قاصدوں کو روک رکھتا ہوں اور
بلکہ تم واپس جاؤ اگر تمہارے دل میں اسلام کی محبت ہو، جیسا کہ اس وقت تو مکہ سے واپس آ جانا۔ تو اس وقت ہے اسلام کی محبت ہو جیسا کہ اس وقت ہے تو مکہ سے واپس آ جانا۔ چنانچہ میں واپس چلا گیا اور بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اور تیسرا واقعہ جو پیش آیا، صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مشرک مسلمانوں کے پاس آ گیا تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان باقر مشرکین کے پاس گیا تو اسے مسلمانوں کو واپس نہیں کریں گے۔ ابھی معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے پاس آئے۔ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ جب سہیل بن عمر نے، جو مشرکین کی طرف سے معاہدہ کرنے آیا تھا، ابو جندل کو دیکھا تو ان کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا اور ان کا گریبان پکڑ کر منہ کے بل زمین پر گرا دیا اور کہنے لگا، یا محمد قد لجت القضیۃ بینی و بینک قبل ان یاتیاک ھذا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ابو جندل کے آنے سے قبل ہی میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے پا چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات صحیح ہے۔ یہ واضح رہے کہ اس وقت تک ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے بلکہ معاہدہ بھی لکھا جا رہا تھا۔ پھر سہیل حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی کے ساتھ کھینچنے لگا اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر زور زور سے آواز دینے لگے، یا معاشر المسلمین اردوا الی المشرکین یفتنونانی فی دینی۔ اے مسلمانوں، کیا میں پھر مشرکین کی طرف لٹایا جا رہا ہوں جو میرے دین کے باعث مجھے آزمائش میں ڈالیں گے۔ اس وقت مسلمانوں اور بالخصوص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا تھی وہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے پوچھئے۔ یہاں تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اپنے عہد و پیمان کی حفاظت فرمائی اور معاہدے کی پابندی فرماتے ہوئے ابو جندل سے ارشاد فرمایا، یا ابن جندل لِصْبِرُوا وَاحْتَسِبْ فَإِنَّ اللَّهَ عَاجِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَحًا وَمَخْرَجًا إِنَّ قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا وَآتَيْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَآتُونَا عَهْدَ اللَّهِ وَإِنَّ لَا نَغْدِرُ بِهِمْ۔ ابو جندل، صبر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ دیگر کمزور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور کوئی راستہ نکالے گا۔ ہم نے مشرکین کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیا ہے اور اس پر ہم نے اللہ کو ضامن ٹھہرا لیا ہے، اس لیے ہم ان مشرکین کے ساتھ بد عہدی نہیں کر سکتے۔